سارے ٹائم میں بڑی قلت ہے سارے لوگ صلوات پڑھ لو بات کریں اللہم صلی علی محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی نعرہ صلوات اللہم صلی علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المتعالی عن وصف الواصفین ونعت الناعتین المستغنی من التحمید والتمجید المتبری من الاطلاق والتقیید المتقدس عن التعطیل والتشبیہ المتنزہ عن کل صفت حتی التنزیہ والصلاة والسلام علی من شرفہ اللہ بالتشریف العظیم والاکرام الامین محمد عربی الکریم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسیعہ و سہرہ نصیرہ و ناصرہ ظہیرہ و ذخرہ علی امیر المومنین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الی یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و کتابہ الحمید وہو اصدق الصادقین و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم حل اتا علی الانسان من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا صلوات پڑھیے گا میرے اللہم صلی علی ایک دفعہ تمام مرحومین کے لیے اور بالخصوص قبلہ مظفر نقوی صاحب کی والدہ محترمہ اور سید شفقت شاہ صاحب اور جملہ جو شہدائے ملت اسلامیہ ہیں تمام کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن میرے اللہ بہن کے محمد و آل محمد تجھے واسطہ ہے تیری عزت و طہارت کا تجھے واسطہ ہے بارہ امام شہداء معصوم کنٹن پاک شہداء کربلا کی عزت و طہارت کا میرے اللہ عزاداروں کی حفاظت فرما میرے اللہ پاکستان میں پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی جلوس عزا ہیں میرے اللہ ان کو صحیح سالم اپنی منزل مقصود پہ پہنچنے کی توفیق عطا فرما میرے اللہ دشمنوں کی سازشوں کو نشت و نابود فرما دین حقہ کو سر بلندی عطا فرما میرے اللہ شیعہ قوم کے جتنے بھی دشمن ہیں ان کو نشت و نابود فرما میرے اللہ علی محمد کے جتنے بھی دشمن ہیں ان کو نشت و نابود فرما میرے اللہ پھر خاص التجا ہے کہ پوری دنیا میں جہاں بھی جلوس عزا ہیں کربلا میں پاکستان میں ہندوستان میں فلسطین میں جہاں جہاں بھی جو مومن ہے میرے اللہ ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما اور عزاداروں کی حفاظت فرما شیعت کا بول بالا فرما دشمنان شیعہ کو نشت و نابود فرما میرے اللہ حاضرین کی جو بھی دلی شرعی دعائیں ہیں ان کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما جن مومنوں نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہوئی ہیں میرے اللہ ان تمام مومنین و مومنات کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما اللہم صلی علی محمد و محمد حضرات گرامی قدر آج رات کے جو اعمال ہیں ویسے تو اجتماعی شکل میں بھی ہم ان کو ادا کریں گے لیکن جو بندہ نہ آ سکے کسی مجبوری کی وجہ سے
تو آج کی رات 4 رکعت نماز ادا کرنی چاہیے. ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ توحید پڑھے، یعنی سورہ قل هو اللہ احد پڑھے. ہر رکعت میں 4 رکعت ہے یہ ٹوٹل نماز، اور ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ توحید پڑھے. یہ وہی نماز ہے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی ہے. اس نماز کے بعد زیادہ سے زیادہ ذکر الہی کرے، حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجے اور ان کے دشمنوں پر بہت بہت لعنت کرے. اس رات میں بیداری کی فضیلت میں روایت ہوئی ہے کہ اس رات کو جاگنے والا مثل اس کے ہے کہ جس نے تمام ملائکہ جتنی عبادت کی ہو. یہ صرف جاگنے کا ثواب ہے. اس رات میں کی گئی عبادت 70 سال کی عبادت کے برابر ہے. اللہ اکبر. اللہ صلوات. تو تمام مومنین و مومنات کو اس رات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور یقیناً اگر اللہ توفیق دے تو ان اعمال کو ضرور ضرور بجا لانا چاہیے، کیونکہ یہ رات کربلا میں امام حسین نے بھی جا کے گزاری تھی. تو جو مولا کے عزادار ہیں ان کو بھی دنیاوی کام چھوڑ کے ذکر امام حسین اور ذکر الہی میں ہی رات کو بسر کرنا چاہیے. ایک دفعہ مل کر سب بلند آواز سے صلوات پڑھیں. ایک دفعہ پھر بھی بلند آواز سے عزیزان گرامی قدر، قرآن کی مشہور و معروف سورہ سے مسلسل آپ کے سامنے آیات کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں کہ جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ کیا انسان پہ ایک ایسی گھڑی تھی، ایک ایسا وقت تھا، لم یکن شیئا مذکورا، کہ انسان کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا. اور ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے چاہا کہ اسے آزمائیں، اسے پرکھیں. فجعلناہ سمیعا بصیرا، جب ہم نے انسان کو خلق کر لیا تو پھر ہم نے اس کا امتحان لیا، تو ہم نے انسان کو قوت بصارت اور قوت سماعت بھی عطا کی تھی. خلق کر لینے کے بعد، قوت سماعت دے لینے کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اس کے بعد ہم نے انسان کو ہدایت کی ایک رستے کی طرف کہ اس رستے پہ اگر انسان چلے تو خدا کا شکر گزار بندہ بنے، چاہے تو خدا کے بتائے ہوئے رستے کو چھوڑ کر اپنے اللہ کی ناشکری کرے. میرے عزیزو، موضوع کے عنوان سے تو میں نے کوشش کی کہ اپنا موضوع جو ہے وہ میں رات کو مکمل کروں، اور آج میں کچھ اور باتیں آپ کی گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ باتیں بھی آپ تک پہنچنی چاہیے کہ جو باتیں مقصد کربلا ہیں. تو میرے عزیزو، اللہ نے ہدایت کا انتظام کیا ہے، اور دائرہ اسلام میں رہتے ہوئے اللہ نے ہمارے لیے ہادیوں کا انتظام کیا تھا. اور یہ جو اسلام ہے یہ ایک قانون ہے. یہ وہ قانون ہے کہ بھیجنے والی ذات کو خدا کہتے ہیں، پہنچانے والی شخصیت کو مصطفیٰ کہتے ہیں، اور اس کی حفاظت کرنے والے کو امام کہتے ہیں. میرے عزیزو، یہ
اسلام دین مساوات ہے. یہ دین مساوات ہے. یہ دین وہ دین ہے کہ جس نے عرب کی جاہلانہ رسول کو ختم کر کے اسلام کے قانون کو متعارف کروایا. کہ عرب میں یہ قانون تھا کہ جو پیسے والا ہے وہ بڑا آدمی ہے, جس کے پاس پیسہ نہیں وہ چھوٹا آدمی ہے. یہ عرب کے قانون تھے. پتہ نہیں قبلہ صاحب کس وقت آ جائیں, مجھے جلدی جلدی آگے جانا ہے. کہ یہ عرب کی جاہلانہ رسمیں تھی کہ جو بڑے خاندان میں پیدا ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے بڑا, اور جو چھوٹے خاندان میں پیدا ہو گیا ظاہری اعتبار سے وہ ہمیشہ کے لیے چھوٹا. اسلام نے آ کے اس قانون کو ختم کیا اور درس مساوات دیا اور کہا دیکھو کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں. یہ کیا تھا درس مساوات. میرے عزیزو, اگر یہ سوچ لیا جائے, یہ سمجھ لیا جائے ظاہری اعتبار سے کہ میں بڑے خاندان میں پیدا ہو گیا ہوں اور فلان چھوٹے خاندان میں پیدا ہو گیا ہے, تو پھر ہوگا کیا؟ مثلا میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں, بچے ابھی بھی پریشان ہیں, میرے منہ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ 2 طالب علم ہوں, ایک کو کہہ دیا جائے کہ تم جتنی بھی محنت کرو تم پاس نہیں ہو سکتے, اور ایک کو کہہ دیا جائے تم نہ پڑھو تم پاس ہو, تو محنت کرنے والا پڑھے گا نہیں, تو جو پڑھتا ہی نہیں وہ پڑھے گا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پتا ہے میں بغیر پڑھے پاس ہوں. دوسرے کو پتا ہے پڑھنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں. تو میرے عزیزوں, بڑے خاندان میں پیدا ہو جانا اور چھوٹے خاندان میں پیدا ہو جانا, توجہ رکھنا, اور یہ سمجھ لینا کہ اب ہم عمل نہ بھی کریں تو ہم کیا ہیں؟ کامیاب ہیں. اور ایک سوچ لے کہ ہم جتنے بھی عمل کریں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے, تو عمل کی ترغیب ختم ہو جائے گی, لوگ عمل کرنا ہی چھوڑ دیں گے. توجہ رکھنا. اب اسلام ہے کیا؟ الاسلام نصفان. اسلام 2 طرح کا ہے. کیا؟ نصف الحاف, نصف الرجا. توجہ رکھنا. اسلام نے کسی کو یہ پکی امید نہیں دلائی کہ تم جنتی ہو, اور کسی کو پکا یہ نہیں کہا کہ تم جہنمی ہو. نصف الرجا, نصف الخوف, نصف امید پہ نصف خوف پہ. اگر کوئی سمجھ لے کہ میں پکا جنتی تو وہ عمل کرے گا کیسے؟ بولنا تو صحیح نا. بسم اللہ. میں نے کہا تھا نا, میں پہلی اور آخری مجلس ناروں کے لیے پڑھتا ہی نہیں. تو میرے عزیزو, یہ اسلام نصف الرجا اور نصف الخوف کا ہے. ماشاءاللہ. جسے کہہ دیا جائے کہ تو پکا جنتی,
وہ عمل کرے گا نہیں، کوئی نہ جنت جسے کہہ دیا جائے کہ پکا جہنمی، اس نے کی کرنا سزا ہے۔ وہ کیا کرے گا؟ تو میرے عزیزوں، اسلام میں حسب نسب کی گنجائش نہیں ہے نسب جتنا بھی بڑا ہو، لیکن کہا انہو عمل غیر صالح، نو یہ تیرے اہل بیت میں سے نہیں، بیٹا تیرا ہے۔ نسب بہت بڑا تھا، نبی سے بڑا نسب ہوتا ہے کسی کا، لیکن عمل صالح نہیں تھا۔ کہا تیرے اہل بیت میں سے ہے ہی نہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ عمل کرو گے تو جنت میں جاؤ گے۔ آپ کے لیے بات کر رہا ہوں، بات بڑی مشہور ہے، جہاں پر میں آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں۔ میں فضائل پہ ہی ختم کر دوں گا، اگر قبلہ صاحب آ گئے تو توجہ میری طرف رکھیے گا۔ میرے عزیزوں، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ہیں علی والے، پکے جنتی، ایسے ہی سمجھتے ہو کہ نہیں؟ ہم ہیں کشتی اہل بیت کے سوار، پکے جنتی، ایسے سب سمجھتے ہیں نا؟ لیکن قرآن کہتا ہے اگر عمل نہ کیا، بات بڑی مشہور ہے، ہم کشتی اہل بیت کے سوار ہیں۔ کشتی پہ سوار ہونا کہتے کسے ہیں؟ کنارے پہ کھڑے ہو کے دیکھنا کشتی کتنی خوبصورت ہے، پھٹے کتنے خوبصورت ہیں، کنارے پہ کھڑے ہو کے کشتی کی تعریف کرنا کہ یہ خوبصورت ہے، اسے سوار ہونا کہتے ہو؟ وہ تو صحیح نہ، اسے سوار ہونا کہتے ہو؟ اور کشتی کو بھنور میں دیکھ کے، گرداب میں دیکھ کے، ہچکولے کھاتی ہوئی کو دیکھ کے کنارے پہ کھڑے ہو کے رونا، کیا کہنا ہے؟ اسے سوار ہونا کہتے ہو؟ سوار ہونا کسے کہتے ہیں کہ جب سوار ہو گئے تو اب حرکت تمہاری حرکت نہیں، جہاں کشتی کی مرضی چلے، جہاں کشتی کی مرضی رکے، اسی کو ولایت کہتے ہیں۔ نام ہے ایک نظام کا، اس نظام میں آ جانے کو ولایت کہتے ہیں۔ یہ علی محمد نے مانگا ہے آپ سے۔ تو میرے عزیزوں، اب علی کے پینتل پاک کے فضائل سن کے نعرے لگانا، اسے سوار ہونا کہتے ہو؟ مصائب سن کے رونے کو سوار ہونا کہتے ہو؟ بولو تو صحیح نا، یہ سوار ہونا نہیں، یہ شیعہ ہونا نہیں۔ شیعہ کا معنی کیا ہے؟ لغت اٹھا کے دیکھ لینا، شیعہ کا معنی کیا ہے؟ پیروکار۔ اس کا مطلب ہے ہر ایک کے شیعہ ہوتے ہیں، بنو امیہ کے بھی شیعہ ہیں، ابھی بھی ہے، اہل بیت کے بھی شیعہ ہیں۔ تو اپنے اپنے گرے بانوں میں جھانکنا چاہیے کہ ہم کردار کے لحاظ سے کس کے شیعہ ہیں۔ کھانے میں، سونے میں، کس کے شیعہ ہیں۔ ٹائم بہت کم رہ گیا، میں کیا کروں، زیادہ پڑھنے کا دل تھا، یہی حق تھا ادا کرنے کا۔ میرے عزیزوں، شیعہ کسے کہتے ہیں؟ الشیعہ تو من شایع علی،
شیعہ وہ ہے جو نقشے قدم علی پہ چلے. آخری لوگوں کو میری باتیں اچھی نہیں لگ رہی. ماشاءاللہ تھوڑا بولو میرے ساتھ. شیعہ وہ جو نقشے قدم علی پہ چلے. اب علی کہیں کہ مجھے جنت میں بیٹھنے سے زیادہ عزیز ہے کہ میں مسجد میں بیٹھوں. تمہیں کہاں بیٹھنا چاہیے؟ ابھی بھی نماز ہوئی, کچھ سگریٹ کے بہانے, پتہ نہیں کس کس بہانے سے نیچے چلے گئے ہو. نماز نہیں پڑھی, چلے گئے لوگ نیچے, بہانے بناتے ہیں. ہاتھ باندھ کے جملہ عرض کرنے لگا, دل دکھے مجھے معاف کر دینا, خدا کے لیے معاف کر دینا. لوگ امام کی آواز پہ لبیک کیوں نہیں کہتے؟ حالمی ناصر ینصر میں امام کا استغاثہ قیامت تک ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ جاگنا خدا کے لیے. امام کہتے ہیں نماز پڑھو, لوگ نہیں پڑھتے, نہیں نہ پڑھتے, کہتے ہیں شیعہ بھی ہیں. امام کہتے ہیں روزے رکھو, کہتے ہیں شیعہ ہے نہیں رکھیں گے. زکات دو, کہتے ہیں شیعہ ہے نہیں دیں گے. خمس دو, کہتے ہیں شیعہ ہے نہیں دیں گے. اسی طرح ہوتا ہے نا, جس کے پاس مجبوری ہے اس پہ تو رکوائر ہی نہیں ہے وہ کچھ کرے, لیکن جو وقت ہوتے ہوئے امام کے سامنے ڈٹ جائے کہ نہیں کروں گا, دلیل پیش کرنے لگا ہوں, ڈٹنا کون ہے؟ غیرت مند ذہنوں کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں, آج کے بعد وہ بندہ نماز روزہ نہیں چھوڑے گا, میں جملہ کہنے لگا ہوں. میرے عزیزوں, امام کہے نماز پڑھو, نہیں پڑھتے. روزہ رکھو, نہیں رکھتے. زکات دو, نہیں دیتے. جناب درود پڑھیے گا ایک دفعہ میں. میرے عزیزوں, امام کہتے ہیں نماز پڑھو, نہیں پڑھتے. کیوں نہیں پڑھتے؟ امام کہتے ہیں روزہ, یہ سن کے روتے ہیں کہ امام کو ضرب سجدے میں لگی. تیرے رونے کا کیا فائدہ جب سجدے سے درس نہیں لیا. رات میں نے شہادت پڑھی جناب مسلم علیہ السلام کے بیٹوں کی. شہادت سے پہلے کہا 2 رکعت نماز پڑھ لو. سن کے رونا اور درس نہ لینا کیسے شیعہ ہو؟ رسول کہتے ہیں ہمارے لیے باعث زینت بنو, ہمارے لیے ننگوار نہ بنو. شیعہ ہو تو تمہیں دیکھ کے پتا چلے کہ شیعہ کسے کہتے ہیں. میں نے پڑھے تھی نا روایت قرآن اور شاید لکھی ہے قلب صادق صاحب نے کہ امام گزر رہے تھے بستی سے, دشمنوں کی بستی تھی. کہا میرے اللہ ان میں اتفاق پیدا کر, اتحاد پیدا کر. صحابی ساتھ اگلی منزل پہ گئے, محبانی آل محمد کی بستی ہے. امام نے کہا تھا میرے اللہ ان کو پوری کائنات میں بکھیر دے. صحابی پریشان ہوئے, مولا دشمنوں کے لیے اتفاق کی دعا اور اپنے شیعوں کے لیے بے اتفاقی کی دعا, کیا فلسفہ ہے؟ حالانکہ اپنوں کے لیے دعا مانگتے اتفاق کی, دشمنوں کے لیے بے اتفاقی کی مانگتے. آپ نے دشمنوں کے لیے اتفاق کی مانگی اور اپنے محبوں کے لیے بے اتفاقی کی مانگی. مولا دے کے کہتے ہیں غور کر, ہمارا دشمن نجس ہوتا ہے, وہ جہاں جہاں جائے گا نجاست پھیلائے گا. ہمارا شیعہ جہاں بھی جائے گا اس کے کردار سے پتا چلے گا ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے. تو کردار وہ پیدا کر
बिस्मिल्लाह। जो आले मोहम्मद को चाहिए। मेरे अजीजों, बड़े बड़े लोग रोए हैं करबला में भी और करबला के बाद भी, लेकिन जन्नती नहीं। किबला साहब बैठे हैं, मैं ज्यादा इंतजार ना करो। इमाम कहते हैं नमाज पढ़ो, नहीं पढ़ेंगे। ज़कात दो, नहीं देंगे। खुम्स दो, नहीं। अमर बिल मारूफ करो, नहीं अनिल मुनकर करो, नहीं। क्यों नहीं करते लोग? हलमी नासिर ज्ञान सुनना, जिस तरह कुरान क़यामत तक है, ये इस्तिगासा भी क़यामत तक है। फिर मुझे एक बात और याद हो, रोज एक बंदा पढ़ता था, या लैतनी कुन्तु फौजन अज़ीमा, मौला काश तेरे साथ करबला में होता। तो आपके साथ मिल के दुश्मनों, आपके दुश्मनों से लड़ता। रोज कहता था। हम भी ज़ियारत पढ़ते हैं ना, बोलो तो सही ना। ये ज़ियारत सब पढ़ते हैं कि हम भी करबला में होते। वो बंदा भी रोज पढ़ता था, रोज मौला करबला में। रात को सोया किसी दिन, हाथ में करबला चला गया, हाथ में करबला चला गया। क्या देख रहा? करबला बर्पा है। अल्लाह ने उसको उसका अकीदा बताना था, दुआ रोज मांगता था करबला में होता। करबला बर्पा है, अहले बैत के शहीद, असहाब की बारी आई शहीद। अब ये हाब था, हाब में, लेकिन करबला में था। ये खड़ा था इमाम की पुश्त के पीछे। जब इसने देखा कि अब मेरी बारी है, तो पीछे से भागना शुरू कर दिया। पढ़ता रोज था, जाको अपने अपना गिरा बालू में। शुक्र किया करो करबला में नहीं थे, आसानी से करबला मिल गई। और वो सिफात पैदा करो जो करबला वालों की थी। क्या कहना? मौका है मेरे अजीजों, क्यों नहीं नमाज पढ़ते? शिया भी कहलाते हैं लोग, रोजा नहीं रखते, शिया भी कहलाते हैं लोग। ज़कात नहीं देते, शिया भी कहलाते हैं लोग। नुसरत इमाम अब भी नहीं करते, खुमुस नहीं देते। अलमी नासिर क्या सुनना, आपसे इमाम ने मदद नहीं मांगी? बोलो ना, मांगी है। कौन सी मदद? तबलीग दीन में, किरदार में, किरदार की मदद मांगी है। दे रहे हो इमाम हुसैन को वो किरदार जो इमाम को चाहिए। कैसे शिया हो? जो इमाम को चाहिए वो तो दे नहीं रहे। इसका मतलब है जुबान से कह रहे हो, दिल मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। नहीं तो कुछ नहीं। अगर दिल से, आखिरी बात, टाइम ज्यादा ना ले जाऊं। कहा गया कि नमाज नहीं पढ़ते, रोजा नहीं रखते इमाम के कहने पे, ज़कात नहीं देते, क्यों? आखिरी जुमला, आपके लेट आने की वजह से मदरस लेट शुरू हुई, मुख्तसर पढ़ना पड़ा मुझे। किबला साहब भी नहायत मुख्तसर पढ़ेंगे क्योंकि 2:10 पे मातम शुरू होना है। मेरे अजीजों, नहीं नमाज पढ़ते, इमाम का हुक्म नहीं मानते, रोजा नहीं रखते, इमाम का हुक्म नहीं मानते, अमर बिल मारूफ नहीं करते, इमाम का हुक्म नहीं मानते, इमाम के नाम पे खर्च नहीं करते, इमाम का हुक्म नहीं मानते। क्यों? जब इमाम ने करबला में खुतबा दिया कि मैं हुसैन इब्ने अली हूं, मेरी मां ज़हरा है,
میرا باپ علی ہے, میرا دادا ابو طالب ہے. بہت لمبا خطبہ ہے. امام نے پڑھا, واپس خیمے میں آئے. جو لوگ امام کی بات نہیں مانتے, کیوں نہیں مانتے یہ بتانے لگا. جو نماز نہیں پڑھتے, روزہ نہیں رکھتے, زکات نہیں دیتے, کیوں نہیں پڑھتے, زکات کیوں نہیں دیتے, سننا اور سمجھنا. جناب زینب بیٹی کہتے بھیا تیری زبان جیسی سچی زبان اس وقت کائنات میں ہے کوئی نہیں. جتنی تیرے کلام میں بلاغت ہے اتنی کسی کے کلام میں بلاغت ہے کوئی نہیں. جتنے آپ رسول کے قریبی ہو اتنا ہے کوئی نہیں. تو اتنی باتیں کہا رہے ہو. یہ فوج اشکیا آپ کی بات مانتی کیوں نہیں؟ نتیجہ آپ کی بات مانتی کیوں نہیں. بڑا اور لطف جملہ کہا. اب دیکھنا اپنے اپنے گرے بانوں میں جو نماز نہیں پڑھتا, روزہ نہیں رکھتا, زکات نہیں دیتا, امام کے اقوال پہ عمل نہیں کرتا, مولا دیکھ کے کہتا بہن یہ میری بات کس طرح مانے. ان کے تو پیٹ, ان کے شکم حرام سے پر ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حسینیت, حسینیت, یزیدیت, لندن سلامات. اجر من اللہ. سامنے سے امام کہہ رہے تھے, بات نہیں مان رہے تھے. سب کچھ بتایا امام نے. میرے عزیزو, کاش دنیا عظمت امام حسین کو سمجھ جاتی, زہرا زادیاں بازاروں میں نہ رکھتی. امام حسن امام حسین جا رہے تھے سفر میں, کہیں امام حسین کی طبیعت خراب ہوئی. جنگل میں ایک بوڑھا اور بوڑھی, اس نے مولا کی خدمت کی, امام حسن امام حسین کی. مولا نے کہا کوئی خواہش ہو, مختصر پڑھنا ہے مجھے, کوئی خواہش ہو, کوئی دعا ہو. دیکھ کے کہتا ہے مولا اولاد نہیں, اولاد کے لیے دعا کیجیے. چھوڑ دی میں نے ساری مسائل کی مجلس. مولا نے دعا کی. کچھ دیر بعد ان کے ہاں بچہ ہوا. بچہ لے کے خدمت امام حسین میں آئے. خدمت امام حسین میں آ کے امام کے ہاتھوں پہ بچے کو رکھا. کہا مولا اس بچے کا نام رکھیے. تو صاحب تزیہ عزا لکھتا ہے مولا اس بچے کا نام رکھیے. مولا نے بچے کو اپنے ہاتھوں پہ لیا. آنکھوں میں آنسو جاری ہوئے. نہ جانے کون سا وقت یاد آیا, میرا مولا روتی ہوئی آنکھوں سے اس بوڑھے ماں باپ کی طرف دیکھ کے کہتا جاؤ میں نے اس کا نام حور رکھ دیا. جاؤ میں نے اس کا نام حور رکھ دیا. حضرکم اللہ. عزاداروں رونے والا لمبا مجھے پڑھنا نہیں. امام کا راستہ روکنے والا یہ حور, امام کو کربلا میں لے کے آنے والا حور. جب اپنے خیمے میں آیا نا کربلا کی سرزمین پہ, بیٹے نے سلام نہیں کیا. بیٹے کا نام علی ہے. جب علی نے سلام نہیں نہ کیا تو حور دیکھ کے کہتا بیٹا سلام کیوں نہیں کیا. دیکھ کے کہتا بابا سلام کیسے کروں, ابھی ابھی اہل بیت کے خیموں کے پاس سے میرا گزر ہوا. چھوٹے چھوٹے بچے رو کے کہہ رہے تھے بابا پانی, کوئی رو کے کہہ رہا تھا چچا پانی. بابا میں کس طرح تجھے سلام کروں, اور تیری وجہ سے آل محمد کربلا آ گئے. عزاداروں رونے والوں مختصر کروں, اور نے اپنے ہاتھوں کو
पट्टी बांधी, इमाम हुसैन की तरफ जाना शुरू किया। साथ साथ होर का बेटा है, साथ साथ होर है। जब इमाम की जानब जाना शुरू किया, इमाम देख के कहते हैं अकबर और अब्बास जाओ मेरे मेहमान का इस्तकबाल करो, मेरा इस्तकबाल करो, मेरा मेहमान आने वाला है। अदादारा इस्तकबाल किया। जब पास आया इमाम हुसैन देख के कहते हैं होर मैं जानता हूँ तू मेरा मेहमान है, लेकिन तू उस वक्त आया है जब मेरे पास तुझे बुलाने के लिए बोली भी नहीं। आज मैं गुर्बत में आया है, देख के कहता मौला मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ, मैं सबसे पहले जाऊंगा। अली वर का बेटा देख के कहता बाबा नहीं, आपसे पहले मैं जाऊंगा। अदादार होने वालों आखिरी जुमला, इधर होर का बेटा करबला के मैदान में गया, जंग लड़ी, जमीन पे गिरा। जब गिरा तो इधर उसने बाबा को आवाज दी, बाबा मेरी मदद को आओ। इधर होर ने जब बेटे की लाश पे जाना चाहा, इमाम हुसैन ने कलाई में हाथ डाला, डाल के कहते होर और बूढ़े बाप जवान बेटू बिना छुपे नहीं जाते, और तू राजा मैं अभी जाता हूँ, मैं देंगे रहूंगा मौला। और अभी थोड़ी देर बाद अकबर गिरेगा और पितर पालना चाहे बिसर जादू में जादू। इमाम हुसैन अकबर की लाश पे चल के नहीं गए, बल्कि रानू के बल गए। वो मेरी आंखों का नूर अकबर। अल्लाह लानतुल्लाह अलैकुम ज़ालिमीन वस्सलामु अलैकुम ज़ालिमीन।